کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ اوندے منہ گرا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ حضور آپ کے دربار میں اس طرح بندہ تڑپ رہا ہے، اس کے حال پہ کچھ رحم فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں اس بندے کو عام بندہ نہ سمجھو، یہ تمہاری طرح کا ایک عام نہیں ہے، یہ بھی ابدالوں میں سے ایک ابدال ہے۔ 3 ابدال ہوا کے اندر اڑنا شروع ہوئے، اولیاء میں سے اتنے پائے کے ولیوں میں سے یہ ولی ہے کہ ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ 3 بندے ہوا میں اڑنا شروع ہوئے، ہوا میں اڑ رہے تھے، آگے میری درگاہ آ گئی، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ جگہ آ گئی، میرا مدرسہ آ گیا۔ پھر جو دائیں والا تھا وہ ادب کرتے ہوئے دائیں مڑ گیا، جو بائیں والا تھا وہ ادب کرتے ہوئے بائیں مڑ گیا، یہ درمیان میں تھا۔ اس نے کہا اگر یہ ولی ہے تو میں بھی تو ولی ہوں، اگر یہ ہے تو میں کون سا کام و خیر ہے اوپر سے گزر جاتا ہوں۔ وہ اوپر سے گزرنے لگا ہے، اللہ نے ساری طاقتیں چھین کر بے بس کر کے زمین پہ پھینک دیا ہے۔ آج لوگ اپنے پلے کچھ بھی نہیں، خود کبھی پڑھی 5 وقت کی نماز بھی نہیں، پوچھ لو جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا، استنجا کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، اور کہتے ہیں 11ویں دلانا شرک ہے، غوث پاک کا نام لینا، غوث اعظم دستگیر کہنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں ہوا کے اندر اڑنے والا ابدال اگر غوث پاک کی توہین کرے اللہ اتنی سزا دیتا ہے تو زمین میں رینگنے والے کیڑے تو کرے گا، تیری جو سزا ہوگی اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا، اللہ نے ساری طاقتیں چھین کے زمین پہ دے مارا۔ تو جو ہے ہی پہلے کچھ نہیں، جو زمین میں رینگ رہا ہے، جس کو ان بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ، اگر وہ توہین کرے تو پھر اللہ اس سے کیسا بدلہ لے گا۔ اللہ کریم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔